خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حکومت پاکستان کے چیف سپوکس پرسن یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب تشریف فرمائے. سر بہت نوازیں, بہت شکریہ وقت دینے کا. اور جاوید لطیف صاحب ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون تشریف فرمائے, دونوں کا بہت بہت شکریہ. سر پہلے یہ بتا دیں کہ آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن آپ مارچ کے بجائے فروری میں کروانا چاہتے ہیں. یہ ہیڈ لائن ساری چل رہی ہیں, مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا اعلان, اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ جو الیکشن جو اس وقت جو سینیٹر جو کہ اس وقت جن کی ٹرم ختم ہو رہی ہے وہ 12 تاریخ بالکل, جس میں آپ بھی شامل ہیں, جس میں میں بھی شامل ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ 11 کو, چونکہ 11 کی رات کو ہمارا ٹرم ختم ہو رہی ہے تو الیکشن بھی 11 کی رات کو ہوں گے. الیکشن ہمیشہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ فروری میں شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ وہ کیا شیڈول جاری کرتی ہے الیکشن کا. یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو حکومت نے کیا طے کیا میرے سوال سے شیڈول کے حوالے سے؟ ہم نے تو دیکھیں الیکشن کے بارے میں ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ کس تاریخ کو ہوں گے, بیکاز وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. یہ بھی دینے گا کہ مارچ کے بجائے فروری میں ہوں گے؟ نہیں, یہ اگین یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے, ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جب بھی الیکشن کرانا چاہیں ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لمٹس اور وٹ ایور دا رولز آف بزنس آر. ہم نے تو اس کو زیادہ شفاف بنانے کے لیے اس میں میں آتا ہوں, یعنی کہ الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, تو پھر یہ کیا ہر جگہ چل رہا ہے مارچ کے بجائے فروری میں کرنا. اچھا, اور میں 2 اٹارنی جنرلز کو سن چکا ہوں سابق, عرفان قادر صاحب, اشرف رسا صاحب, دونوں یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت کیسے بتاتی ہے کب ہونا ہے, یہ تو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو پھر یہ ابہام ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم قبل از وقت سینٹ الیکشنز کرا لیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر کہ فروری میں مارچ ہے تو لانگ مارچ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. اوکے, تو کلیئرٹی ہو گئی. بالکل. اب شو آف ہینڈز کی بات میں پہلے اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب, اس فیصلے کو آپ سراہتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کے ہی صفوں کے لیڈران کے بیانات کا انبار ہے کہ جس میں آپ لوگ ابھی بالکل ماضی قریب میں شکوہ کرتے نظر آئے کہ جی ہمارے لوگ توڑ لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, یہ وہ خفیہ بیلٹنگ ہوئی نا تو بس لوگ پھوڑ لیا آپ کے. اب حکومت وقت یہ مثال سیٹ کر رہی ہے کہ نہیں, سینٹ الیکشن سر پر ہے, شو آف ہینڈز کے ذریعے کرائیں گے, چھپ چھپا کے نہیں کرائیں گے. حالانکہ سب سے بڑی بینیفیشری تو اس کی حکومت ہی ہوتی ہے. تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی اس بات کو؟ دیکھیں وسیم بادامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ شبلی فراز صاحب ان کابینہ کے ممبرز میں سے ہیں جو حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا صبح سے یہ بات چل رہی تھی کہ 1 مہینہ پہلے حکومت وقت جو ہے سینٹ کے انتخابات چاروں طرف ہیڈ لائنز ہیں, مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا اعلان, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یس بالکل, یہ وزراء بھی ان کے یہی بات کر رہے تھے صبح سے. مگر جو قانون دان ہیں, جس طرح آپ نے سابق 2 اٹارنی جنرل کا حوالہ دیا, میں نے بھی سنا, انہوں نے بھی سنا, اور تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور اس کے بعد ہمیں حق ہے, ان کو بھی حق ہے کہ اس کو آپ چیلنج کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب آ جائیں, یہ ہماری کامیابی ہے اور ان کی پریشانی ہے کہ لاہور کا کامیاب جلسہ جو ہے وہ انہیں مارچ سے پہلے انتخابات کروانے پر مجبور کر رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کا چیف سپوکس پرسن یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ فیصلہ ہی نہیں کیا, ہم ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اگر یہ اچھی بات ہے اور یہ سچی بات ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گھبرا کے مارچ کے بجائے فروری میں الیکشن کرا رہے ہیں؟ اچھا میری بات سنیں نا, بات اچھی ہے مگر سچی نہیں ہے. اچھا, بات اچھی ہے مگر سچی یہ نہیں ہے. سچی وہی تھی جو ہیڈ لائن آپ نے صبح پڑھی اخبارات کی, ہیڈ لائن سنی آپ نے الیکٹرونک میڈیا کی. حکومت کا آفیشیل سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ طے نہیں کیا ہے, تو آپ کوئی اور کیا تصدیق چاہیے آپ کو پھر؟ وسیم صاحب میں اس سے آگے, بھائی آپ ان کے خیال میں نہیں ہے. اچھا, اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے, مارچ کے بجائے فروری میں کرانا چاہتے ہیں آپ کے لاہور جلسے سے خوف زدہ ہو کر. اچھا, وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس سے کیا ملے گا ان کو؟ ان کے آج اٹارنی جنرل جو موجودہ ہیں, انہوں نے آج ان کی پارٹی میٹنگ میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ قانونی جو ہے حق حاصل ہے کہ آپ بیفور ٹائم الیکشن کروا سکتے ہیں, اور اس کے حق میں دلیل ابھی 8 بجے ہماری بحث اس پہ ہوئی, ابھی 8 بجے کے پروگرام جو تھے ان میں ان کے وزراء دلیل بھی دے رہے تھے, اس کی فارمیلٹیز کے بارے میں بات ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں شیڈول کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوئی. ویری انٹرسٹنگ.
اچھا لیکن جو جاوید صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, ابھی مجھے بابر اعوان صاحب بھی تھے کامران خان صاحب کے پروگرام میں, وہ کائنڈ آف اس پہ آرگیو ایکسپلین بھی کر رہے تھے کہ کیوں قبل از وقت کروا سکتے ہیں ہم یا کروانا چاہیں گے. تو جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزراء باقاعدہ دلائل دے رہے تھے اس پر. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو ہمارا خیال ہو سکتا ہے یا ہم جو کہہ سکتے ہیں, اسپیکولیشن کر سکتے ہیں یا ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب جس طرح کہ آپ یہ شو آف ہینڈس کا جو بات ہے اس میں مختلف آ رہے ہیں. صحیح, کوئی کہتے ہیں جی کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے کہ آئین کے منافی ہے, ہو ہی نہیں سکتا یہ. ٹھیک ہے نا, یہ رائے ہے نا. اب نہ وہ ہیں کورٹ ہیں, اسی لیے اگر ہم نے یہ جو آج یہ بحث ہماری کیبنٹ میں ضرور ہوئی کہ جس میں اس بل کے بارے میں بتایا گیا کہ جی اس کو اگر ہم نے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. صحیح ہے, لیگلی ٹھیک ہے کہ ہم ہاؤس کے اس کا جو سینٹ کا جو الیکشن کا جو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ چاہیے, آیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, آیا سپریم کورٹ سے 186 کے تحت ہم ان سے رائے مانگ لیں. تو یہ اور طے کیا پایا کہ عدالت کے پاس جائیں گے, یہ طے پایا کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, کہ ہم شو آف ہینڈس کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاوید صاحب پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے تجویز دی ہے, جو کہ چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, اس نے تجویز دی ہے کہ ہم چاہیں تو وقت سے پہلے کروا سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں یہ وقت سے پہلے کروا کے ان کو کیا فائدہ ملے گا, کیونکہ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو یہ اگر فروری میں کرا لیں گے مارچ والا الیکشن تو اس سے ان کو کیا فائدہ اور آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے لاہور کے کامیاب ترین نشانی ہے جلسہ ہونے کی کہ انہوں نے مارچ سے پہلے انتخابات کروانے کا اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعفے بھی دیں گے, یہ لانگ مارچ بھی کریں گے, اور جب پڑاؤ پڑے گا اسلام آباد میں جو انہوں نے 126 دن کا بنایا تھا تو اس سے یہ وہ جو الیکشن ہے وہ ممکن نہیں رہ جائے گا. اب دوسری بات میں یہ پڑاؤ کہنا تو آپ چاہتا نے ہوں فروری میں ڈالنے کا کہا ہے, تو اگر ان کو پڑاؤ سے خطرہ ہے تو فروری میں پڑاؤ ہے, الیکشن مارچ میں تھا, انہوں نے الیکشن بھی آپ ہی کے مطابق مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا اعلان کر دیا, جبکہ پڑاؤ کی بھی تاریخ ہے. تو یہ ایسا کیوں کریں گے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑاؤ کے دوران الیکشن کرانا ممکن نہیں رہے گا؟ جنوری میں کیوں نہ پھر ہم کرا. میری بات تو سن لینا, میری بات سن لیں. جی سر, فروری میں 1 سے 30 تک 30 دن ہوتے ہیں. اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم فروری میں 28 اب میں لیکن اس سے میں زیادہ اہم جو بات ہے نا وسیم, میری اگر سن لیتے تو آپ کو اور سننے والوں کو, میں یہ کہتا ہوں اب مہربانی آپ کی, مگر آپ کا چینل جو ہے ہمتن گوشت نہیں ہے. میں اس کے حوالے سے میں اسی چینل کی نمائندگی کر رہا ہوں, اسی چینل کا ایک فرد آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں نا چینل کو. ایک کہہ کے چینل آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹکر چلا رہا ہے, چینل بریکنگ نیوز کے ٹکر چلا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میری بات تو آپ نے ہمارے چینل کی خبر کی تصدیق کی اپنے انٹرویو میں. اچھا خیر آپ بتائیں. وہی بات کہنے لگا ہوں, پھر میں پہلے وہ بات کر لیتا ہوں. پہلے اس پر آ جائے نا, آپ کے انٹرویو پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے اس بحث کو کمپلیٹ کر لیں سینٹ والے کی, پہلے اس پہ کمپلیٹ کر لیں پھر آتے ہیں اس پہ بھی. نہیں میری عرض سن لیں, پہلے مجھے یہ بات اب کرنے دیں, آپ نے کی ہے تو مجھے کر لینے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان پر 2 موقعوں پہ جلسے کامیاب ہوئے ہیں, ہونے والے جتنے بھی ہیں. اچھا, ایک تو کسی کے اشارے پر ہوا ہو, اور یا حکومت وقت جلسہ مینار پاکستان پر ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کر رہی ہو. اچھا, یہ 2 طرح کے کامیاب جلسے ہوتے ہیں. اچھا, مگر یہ جلسہ جو تھا آپ دیکھیں, نہ کوئی اشارہ تھا, نہ کوئی حکومت تھی, کورونا بھی تھا, سردی بھی تھی, اس کے باوجود کامیاب ترین جلسہ جو ہوا اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنا کراؤڈ آپ نے دیکھا اندر اس سے 4 گنا باہر دیکھا. اب جو میرے انٹرویو کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی, جو پرسوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جلسہ فلاپ, جلسہ ناکام, جلسہ نے پریشانی کر دی, تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ان کو پریشانی ہے تو یہ بار بار جلسے کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے نا کہ ابھی میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے سے خوف زدہ ہو کے مارچ والا الیکشن فروری میں کرا لیا, فروری میں تو پڑاؤ ڈالنا ہے, فروری میں الیکشن کرا لیا, مطلب میں نہیں. اور اچھا, کسی ایک لیگل ایکسپرٹ کی آپ مجھے رائے بتائیے جس کا یہ خیال ہو کہ اگر آپ مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس سے کسی بھی طور پر سینٹ کا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایک آپ نام لیجئے کہ جی فلاں صاحب کے مطابق تو ہو سکتا ہے. اچھا میری عرض سن لیں. جی سر, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے جی
تو کیا یہ انتظار کریں گے کہ یہ ضمنی انتخابات کروا دیں؟ تو کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہتے ہیں، ایک سیکنڈ میں وہی کہنے لگا بتائیں وسیم، اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی جلسے جلوسوں سے حکومتیں گئی ہیں، ایک طرح یہ بات درست ہے، ایک دوسرا پہلو ہے کہ غلط ہے۔ اچھا، پہلا پہلو یہ ہے کہ جب تک تحریکیں چلتی آئی ہیں وہ اشاروں پر چلتی آئی ہیں، مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی تھی، کیا وہ کسی اشارے پر چلی تھی؟ اس وقت بھی ایجیٹیشن کی نتیجے میں تبدیلی آئی تھی، یا 77 کی تحریک جو تھی اس وقت ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک اشارہ انٹرنیشنل بھی تھا، میں اس اور کی وہ ڈیٹیل میں نہیں آتا، اس تبدیلی لیے آئی تھی۔ کیونکہ ایوب اگر گئے بھی تھے تو ایوب کے بعد کوئی جمہوریت نہیں آ گئی تھی، یحییٰ آ گئے تھے۔ 5 جولائی 1977 ہوا تو پھر 79 میں بھٹو صاحب کو ہی پھانسی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بھی عزیز متنوع ہوا تو جمہوریت نہیں آئی تھی۔